السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہو آسے، ایک ایسی جگہ ہم ریئل ایکسپیرینس اور ان کہانیوں کو شیئر کرتے ہیں جو لوگ آن لائن چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ انہیں خود سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آج کی کہانی ریڈٹ سے بھی گئی ہے۔ اس کا نام ہے فٹ سٹیپس۔ اسے ایک ایسے شخص نے لکھا ہے جس نے یہ سب اپنی بچپن میں ایکسپیرینس کیا۔ میں اسے جیسا لکھا گیا ہے ویسا ہی سنا رہا ہوں، بنا ایگزیشن، بنا جھوٹ، بنا ڈرامہ، صرف ایک انسان کی یادیں اور وہ چیزیں جو اس رات اس نے محسوس کی۔ اگر آپ اکیلے سن رہے ہو، روشنی تھوڑی کم کر لیں، ہو سکے اگر آپ مسلمان ہیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب یہ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ میں انٹرسٹ لیتی ہیں۔ دھیان سے سنیں، یہ ہیں فٹ سٹیپس۔ یہ قصہ ذرا طویل ہے، اس لیے میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں۔ مجھے کبھی یہ کہانی اتنی تفصیل سے سنانے کی ضرورت نہیں پڑی، مگر یہ سچ ہے اور یہ تب ہوا تھا جب میری عمر تقریباً 6 سال۔ اگر آپ کسی پرسکون کمرے میں تکیے پر کان دبا کر لیٹے تو آپ اپنی دل کی دھڑکن سن سکتے ہیں۔ بچپن میں وہ مدھم اور تال دار دھڑکنیں مجھے ایسے لگتی تھیں جیسے قالین پر کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو، اور یہی وجہ کہ تقریباً ہر رات جب میں سونے والا ہی ہوتا مجھے قدموں کی وہ آوازیں سنائی دیتی اور میں خوف کے مارے ہڑبڑا کر جاگ جاتا۔ میرا بچپن ایک ایسے اچھے محلے میں گزرا جو تیزی سے بدل رہا تھا۔ نچلے طبقے کے لوگ آہستہ آہستہ وہاں آباد ہوئے اور ہمارا شمار بھی انہی میں ہوتا تھا۔ ہمارا گھر موبائل ہومز جیسا تھا جنہیں ٹرک پر لاد کر لے جایا جاتا، مگر امی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ محلے کے آس پاس گھنے جنگلات تھے جہاں میں دن بھر کھیلتا اور گھومتا، مگر رات ہوتے جیسے کہ ہر بچے کو ہر چیز خطرناک محسوس ہوتی تھی۔ وہ جنگلات ایک پر اسرار اور خوفناک روپ دھار لیتے۔ اس خوف میں اضافہ اس بات سے بھی ہوتا کہ ہمارا گھر کے نیچے ایک کافی بڑا کرال سپیس، یعنی کہ زمین کے نیچے خالی جگہ تھی۔ یہی وہ چیز تھی جو میرے ذہن کو خیالی پلاؤ اور ایسے مناظر سے بھر دیتی جو ان قدموں کی آواز سن کر جاگنے پر میرے ہوش اڑا دیتی۔ میں نے امی کو قدموں کی آواز کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اسے میرا وہم قرار دیا۔ میں نے ضد کی تو ایک بار انہوں نے محض میری تسلی کے لیے ٹرک کی باسٹرڈ یعنی پچکاری سے میرے کان بھی دھوئے۔ مجھے لگا شاید اس سے فرق پڑے گا، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان تمام خوفناک چیزوں اور قدموں کی آوازوں کے باوجود ایک عجیب بات یہ کہ میں رات کو سونے کے لیے تو بنک بیڈ کے اوپر والے حصے پر جاتا، مگر آنکھ اکثر نیچے والے بستر پر کھلتی۔ خیر، یہ اتنا عجیب بھی نہیں تھا کیونکہ میں رات کو اکثر باتھ روم جانے یا پانی پینے کے لیے اٹھتا تھا اور واپسی پر شاید نیچے ہی سو جاتا تھا۔ میں اکلوتا تھا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ ہفتے میں 1-2 بار ہی ہوتا، اس لیے نیچے جاگنا کوئی ڈراؤنی بات نہیں تھی۔ مگر ایک رات میں اپنے بستر پر نہیں جاگا۔ میں نے قدموں کی آوازیں سنی، مگر وہ اتنی تیز نہ تھیں کہ مجھے جگا سکیں، اور جب میری آنکھ کھلی تو اس کی وجہ کوئی آہٹ یا خوف نہیں تھا، نہ کوئی ڈراؤنا حال، بلکہ شدید ٹھنڈ، واقعی بہت زیادہ سردی۔ آنکھیں کھولیں تو مجھے آسمان پر ستارے نظر آئے۔ میں جنگل میں تھا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ میں نے سوچا شاید یہ خواب ہے، مگر یہ احساس بھی درست نہیں، اور یہ حقیقت ماننا بھی مشکل تھا کہ میں واقعی جنگل میں ہوں۔ میرے سامنے زمین پر ایک پھٹا ہوا پول فلوٹ، یعنی کہ ایک وہ پول جو پلاسٹک کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ پڑا ہوا تھا۔
وہ شارک کی شکل والا تھا۔ اس منظر نے عجیب احساس کو مزید گہرا کر دیا، مگر کچھ لمحوں بعد یقین ہو گیا کہ نہ میں سو رہا ہوں اور نہ ہی جاگنا ممکن ہے۔ میں کھڑا ہوا، سمت کا اندازہ لگانے لگا، مگر میں ان جنگلات کو پہچان ہی نہیں پایا۔ میں اپنے گھر کے پاس والے جنگل میں اکثر کھیلتا تھا اور اسے اچھی طرح جانتا تھا، مگر اگر یہ وہ جنگل نہیں تھا تو میں باہر کیسے نکلوں گا؟ میں نے ایک قدم اٹھایا تو پاؤں میں شدید درد ہوا اور میں وہیں گر پڑا، لیٹا رہا۔ میں نے کانٹے دار جھاڑی پر قدم رکھ دیا تھا۔ چاندنی میں غور سے دیکھا تو وہ کانٹے ہر جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے دوسرے پاؤں کو دیکھا، وہ ٹھیک تھا، اور در حقیقت میرا باقی جسم بھی بالکل ٹھیک تھا۔ مجھے کہیں اور زخم نہیں آئے اور اتنا گندا بھی نہیں ہوا تھا۔ میں تھوڑا سا رویا اور پھر ہمت کر کے دوبارہ کھڑا ہوا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے، اس لیے میں نے بس ایک سمت چنی۔ میں نے کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، مگر رک گیا، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کسے پکاروں اور جواب میں کون سی مخلوق یا کون مجھے ڈھونڈنے چلا آئے گا۔ میں پر امید ہو کر کئی گھنٹے چلتا رہا۔ میں نے سیدھی لکیر میں چلنے کی کوشش کی، راستے کی رکاوٹوں کی وجہ سے مڑنا پڑتا تو سمت یاد رکھتا، مگر میں آخرکار ایک بچہ تھا اور بہت ڈرا ہوا۔ کوئی بھونکنے یا چیخنے کی آواز نہیں تھی، صرف ایک بار ایسی آواز آئی جس نے مجھے خوفزدہ کیا۔ یہ کسی بچے کے رونے کی جیسی آواز تھی۔ اب مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ بس ایک بلی تھی، مگر اس وقت میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں بھاگا، جھک کر گھنی جھاڑیوں میں گرے ہوئے درختوں سے بچتا ہوا ادھر ادھر مڑتا گیا۔ میں اپنے قدموں پر دھیان دے رہا تھا، کیونکہ اس وقت میرے پاؤں کافی زخمی ہو چکے تھے۔ میں راستے دیکھ کر قدم رکھنے میں اتنا مگن تھا کہ یہ نہیں دیکھ پایا کہ وہ قدم مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ کچھ اس رونے کی آواز کے تھوڑی ہی دیر بعد میں نے وہ چیز دیکھی جس نے مجھے ایسی مایوسی سے بھر دیا جو میں نے آج تک نہیں بھولا۔ وہی پول فلوٹ۔ میں اس جگہ سے صرف 10 فیٹ کے فاصلے پر تھا جہاں میری آنکھ کھلی تھی۔ یہ کوئی جادو یا وقت کا پھیر نہیں تھا، میں کھو گیا تھا۔ اس لمحے تک میری ساری توجہ جنگل سے باہر نکلنے پر تھی، بجائے اس کے میں اندر کیسے آ گیا۔ مگر وہیں واپس پہنچنے پر میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ میرے گھر والا ہی جنگل ہے۔ میں صرف امید کر رہا تھا، کیا میں ایک بڑے دائرے میں بھاگ رہا تھا یا میں گھوم پھر کر اسی جگہ واپس آ گیا تھا؟ میں باہر کیسے نکلوں گا؟ اس وقت مجھے اتنا پتہ تھا کہ شمالی ستارے سب سے روشن ہیں، اس لیے میں نے سب سے زیادہ روشن ستارے کو ڈھونڈا اور اس کی سیدھ پر چل پڑا۔ آخرکار چیزیں کچھ جانی پہچانی لگنے لگیں اور مجھے وہ نالی نظر آئی، مٹی کی ایک خشک نالی جہاں میں اور میرے دوست اکثر ایک دوسرے پر مٹی کے گولے پھینکتے تھے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں باہر نکل آیا۔ اس وقت میرے پاؤں میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، مگر میرے گھر کے اتنے قریب ہونے کی خوشی میں میری چال ہلکی ڈور میں بدل گئی۔ جب میں نے ڈھلوان سے نیچے اپنے گھر کی چھت دیکھی تو میرے منہ سے سکون کی ایک آہ نکلی اور میں تیزی سے بھاگا۔ میں بس گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بتاؤں۔ میں بس خاموشی سے گھر میں گھس کر صاف ستھرا ہو کر دوبارہ سو جاؤں گا۔ جیسے ہی میں کونے سے مڑا میرا دل ڈوب گیا، کیونکہ اب میرے گھر کی پورا لائٹس چل رہی تھی، گھر کی تمام لائٹس چل رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ امی جاگ رہی ہیں اور مجھے پتہ تھا کہ مجھے بتانا پڑے گا یا بتانے کی کوشش کرنی پڑے گی، کہ کہ میں کہاں تھا، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔
میری دوڑ آہستہ ہوئی اور پھر میں چلنے لگا۔ میں نے کھڑکی کے پردوں کے پیچھے ان کا ایک سایہ دیکھا، اور حالانکہ مجھے فکر تھی کہ میں انہیں کیا بتاؤں گا، مگر اس لمحے یہ میری ترجیح نہیں ہے۔ میں گھر کی سیڑھیاں چڑھا، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے کھولوں، اسی لمحے 2 بازو میرے گرد لپٹے اور مجھے زور سے پیچھے کھینچا۔ میں جتنی زور سے ہو سکا چیخا، امی میری مدد کریں پلیز امی۔ گھر کے دروازوں تک پہنچنے اور پھر اچانک وہاں سے کھینچ لیے جانے کے احساس نے مجھے ایک ایسی بے بسی اور اداسی سے بھر دیا جو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی بیان کرنا مشکل ہے۔ جس دروازے سے مجھے دور کھینچا گیا تھا وہ کھلا اور میرے دل کی روشنی ہوئی، مگر وہ میری امی نہیں تھی، وہ ایک آدمی تھا، اور وہ بہت دیو ہیکل تھا۔ میں نے جھنجھلا کر پیچھے پکڑنے والے کے ٹخنوں پر لات ماری اور خود کو چھڑانے کی کوشش کی، جبکہ میں اس شخص سے دور ہونے کی کوشش کر رہا تھا جو ابھی میرے گھر سے نکلا تھا۔ میں ڈرا ہوا تھا اور مجھے غصہ بھی تھا۔ چھوڑو مجھے، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ میری امی کہاں ہیں؟ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ میرا گلا چیخنے کی وجہ سے جل رہا تھا اور سانس پھول رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک آواز سنی جو شاید پہلے وہاں تھی لیکن میں سن نہیں پا رہا تھا۔ میری جان پلیز پرسکون ہو جاؤ، میں نے تمہیں پکڑا ہوا ہے۔ یہ آواز امی جیسی تھی۔ میرے گرد بازو ڈھیلے ہوئے اور انہوں نے مجھے نیچے اتارا۔ اتنے میں وہ آدمی میرے قریب آیا۔ اس کا سر ٹارچ کی لائٹ کے سامنے تھا، اس لیے وہ چہرہ نظر نہیں آیا۔ میں نے اس کے کپڑوں کی طرف دیکھا، وہ ایک پولیس والا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ واقعی میری امی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں رو پڑا اور ہم تینوں اندر چلے گئے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم گھر آ گئے بیٹا۔ میں ڈر گئی تھی کہ شاید تمہیں دوبارہ کبھی نہ دیکھ پاؤں۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دی، مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا، میں بس گھر آنا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں نے کہا۔ کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، بس دوبارہ ایسا مت کرنا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا دل یا میرے ٹخنے دوبارہ یہ برداشت کر پائیں گے یا نہیں۔ میری ہچکیوں کے درمیان ایک ہلکی سی ہنسی نکل گئی اور میں نے تھوڑا سا مسکرا دیا۔ آپ کو تو معافی مل گئی، مگر تم نے مجھے لات کیوں ماری تھی؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ مجھے بس ڈر تھا کہ کہیں دوبارہ بھاگ نہ جاؤں، امی نے سنجیدگی سے کہا۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں تمہارا نوٹ تکیے پر ملا تھا، انہوں نے کہا اور اس کا کاغذ کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا جو پولیس والا میز ہماری طرف سرکا رہا تھا۔ وہ ایک گھر چھوڑ کر جانے والا خط تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں ناخوش ہوں اور کبھی بھی اپنی امی یا اپنے دوستوں کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ پولیس والا اور امی آپس میں کچھ بات کر رہے تھے جبکہ میں اس بات کو گھور رہا تھا۔ مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ میں نے یہ کب لکھا۔ مجھے اس پورے واقعے کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، مگر چاہے میں رات کو باتھ روم گیا ہوں اور پھر بھول گیا ہوں، یا چاہے میں خود چل کر جنگل گیا ہوں، چاہے وہ سب حقیقت بھی ہو، اس وقت میرے سامنے جو ایک ہی چیز بالکل واضح تھی وہ یہ تھی کہ اس میں میرے نام کے ہندسے یعنی سپیلنگ غلط تھی۔ جی، تو یہ تھی ہماری فٹ سٹیپ سٹوری کی اینڈنگ۔ پتہ ہے مجھے کہ یہ پوری سٹوری نہیں ہے، یہ بیسیکلی 5 سٹوریز ہیں جن کا نام فٹ سٹیپ اور نیکسٹ سٹوری ہے بلون۔ تو ہم نیکسٹ سٹوری میں دیکھیں گے۔ جاتے جاتے آپ کو بتاتے جائیں کہ اپلوڈر کی طرف سے ایک ایڈٹ بھی شائع کیا گیا تھا بعد میں، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی والدہ سے بات چیت کر رہا ہوں اس کے بارے میں تاکہ ان کو اس کی سٹوری کا زیادہ پتہ چلے، جو کہ انہوں نے ہمیں بالون سٹوری کے اندر بتائی ہے۔ اگر آپ نے یہاں سب سنا
اور آپ نے محسوس کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں تھا تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آسیب کیا ہے۔ یہاں ہم کہانیوں کے پیچھے چھپی ہوئی باتوں کو سنتے ہیں، بنا نام، بنا شور، صرف سچ کے ساتھ۔ فوٹ سٹیپس کا اگلا چیپٹر بتائے گا کہ اصل میں کیا چھپایا گیا تھا۔ اگر آپ سننے والوں میں رہنا چاہتے ہو تو آسیب کو سبسکرائب یا فالو کر لیجئے تاکہ جب اگلا دروازہ کھلے آپ وہاں موجود ہوں۔ فی امان اللہ۔